بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظم اور نثر میں فرق۔ نظم اور نثر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی کہ نظم جو ہے اس کو ایک کلامی موزوں کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اس میں ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ ہم آواز الفاظ یعنی کہ نظم جو ہے اس میں موسیقی ہوتی ہے، اس میں ایک ترنم، ردم، ایک ایسا کلام جس کو گنگنایا جا سکے اور جو یعنی کہ جب پڑھا جائے تو بھلا لگے، ایک ہی لے ہو، ایک ہی زمین ہو اور ایک ہی طرز پر وہ اس کی ادائیگی ہو سکے۔ نظم کی اقسام میں حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، مرثیہ اور قصیدہ شامل ہے۔ اب چھوٹی کلاسوں سے لے کے FSC لیول تک حمد، نعت، غزل اور یہ نظم، پابند نظم، آزاد نظم، مرثیہ اور قصیدہ جو ہے وہ ان کی ایک بحر جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں، ان کی زمین دیکھتے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہے کہ کیسے شاعر ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ہم آواز الفاظ لاتا ہے، اور کیسے اس میں جو ہے وہ ایک زمین جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں ناہمواری کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کلام موضوع یا ہمواری جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہے نثر۔ اب نثر میں نے بتایا وہ نظم کی ضد ہے۔ عام بول چال کے انداز میں جو ہے جو بات ہم کرتے ہیں وہ نثر کہلاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک جو ہے وہ تخیل کے رنگ میں پیش کریں تو پھر وہ شاعرانہ نثر بھی کہلاتی ہے۔ اب نثر کی جو اقسام ہیں اس میں ایک افسانوی نثر ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر میں جو ہے وہ داستان، ناول، افسانہ یا ڈرامہ شامل ہے۔ افسانوی نثر میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو داستان ہے اس میں داستان سے آپ کو پتہ ہے مراد ہے کہ لمبی کہانی، طویل داستانیں آپ بچپن سے سنتی آئی ہیں کہ کچھ داستانیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، اس میں تخیل ہوتا ہے، جنوں، بھوتوں، پریوں کے قصے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو داستان نویس ہے یا داستان کہنے والا ہے، داستان گو جو ہے وہ اپنی بات کے لیے اپنی مرضی سے ایک فضا تخلیق کر لیتا ہے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ فکشن کہتے ہیں کہ اس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جو چاہے وہ ایک تخیلاتی دنیا بسا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو اردو ادب ہے وہ سب سے پہلے داستان کے ذریعے ہی ہمارے اردو ادب میں جو نثر کی مثالیں ملتی ہیں وہ ہمیں داستان ہی سے ملتی ہیں۔ اب داستانیں بہت سی جو ہیں وہ اہم ہیں، اس میں باغ و بہار، فسانہ عجائب، آرائش محفل، طوطا کہانی، اور اس سے پہلے بھی اگر پہلے ہم دیکھیں تو جو ہے وہ اور طلسم ہوش ربا وغیرہ اور پرانی داستانیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ ناول جو ہے وہ داستان بہت زیادہ طویل ہوتی ہے اور اس سے تھوڑا کم طویل جو ہے وہ ناول کہلاتا ہے، اور ناول میں بھی جو ہے وہ ناول نگار اپنی مرضی کے مطابق ایک فضا تخلیق کر لیتا ہے، اس میں پلاٹ، کردار اور مکالموں کے ذریعے وہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر ہے نثر کی ایک اور قسم، اور وہ جو ہے وہ ہے افسانہ۔ افسانہ شارٹ جو ہے وہ کہانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ تھوڑے وقت میں اس کو پڑھ سکیں۔ اس میں بھی وہی چیزیں ہیں، پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمہ اور ایک مخصوص فضا جو کہ افسانے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے۔ پھر ہے ڈرامہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھانا۔ ڈرامہ نویس جو ہے وہ اس حوالے سے لکھتا ہے کہ اس کے ڈرامے کو جو ہے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ مضمون، یعنی کسی ایک موضوع کے متعلق لکھنا۔ مضمون جو ہے وہ کسی معاشرتی یا اخلاقی برائی کو سامنے رکھ کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے سر سید کے مضامین ہیں،
جیسے اب آج کل آپ مضامین پڑھتے ہیں اپنے کسی نہ کسی موضوع پر وہ ہوتے ہیں، تو جیسے گداگری ہے یا منشیات کی روک تھام ہے، لیکن لٹریچر میں جو ہے وہ مضمون لٹریری پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے، ادب میں جو مضمون ہوتے ہیں اس میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر معاشرتی، سماجی یا اخلاقی ہوتے ہیں۔ سر سید جو ہے وہ اردو کے پہلے مضمون نگار کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خط۔ خط نویسی بھی ایک آرٹ ہے، آپ کو پتہ ہے خط آدھی ملاقات ہے، تو خط اپنی ضرورت کے لیے لکھا جاتا ہے، جب ہم کسی تک ہماری رسائی نہیں ہوتی تو ہم خط کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن ادب میں جو مکتوب نویسی ہے یا جو مکتوب نگاری ہے وہ باقاعدہ ایک فن بن جاتی ہے۔ کیوں کہ جو ہے اس میں جو خط ہے جو ادیبوں اور شاعروں نے ایک دوسرے کو لکھے ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے۔ جیسے مرزا غالب کے خطوط ہیں، جیسے علامہ اقبال کے خطوط ہیں، یا پھر جو ہے وہ بہت سارے دوسرے لوگوں نے جو ہیں وہ خط لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاکہ۔ خاکہ جو ہے کسی جاننے والے کی شخصیت کی عکاسی ہوتا ہے، اس کی ظاہری اور اس کی علمی ادبی خوبیاں۔ پھر ہے آپ بیتی، یعنی کہ جو خود پر بیتی ہے اس کو خود اپنی زبانی لکھنا، جیسے احسان دانش کی آپ بیتی، جیسے جوش ملی آبادی کی ہے یادوں کی بارات، یا جو ہے بہت سے نئے لکھنے والے اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ نظم اور نثر میں فرق ہے، یعنی کہ کلامی موضوع جو ہے وہ نظم کہلاتی ہے، اور اس کی جو اقسام ہیں وہ ہے حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے۔ پھر جو ہے وہ نثر ہے، اور نثر میں جو ہے وہ افسانوی نثر ہے، اور پھر جو ہے غیر افسانوی نثر ہے۔ افسانوی نثر میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور غیر افسانوی نثر میں مضمون ہے، خط ہے، سوانح ہے، خاکہ ہے، اور پھر آپ بیتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا آج کا موضوع ہے، جس میں نے آپ کو نظم اور نثر میں فرق کے بارے میں بتایا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کے ہو گئی، یعنی کہ اب اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نثر کی اقسام کیا ہیں، یعنی کہ یہ جو داستان، ناول، افسانہ یا ڈرامہ میں لکھی جاتی ہیں چیزیں، اور مضمون، خط، سوانح، خاکہ یا آپ بیتی کی جو نثر ہے، کیا وہ ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ایک جیسی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو داستان کی نثر ہے وہ تخیلاتی ہوتی ہے، رومانٹک ہوتی ہے، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ لیکن جو مضمون ہے، اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص معاشرے کی تلخ حقیقت لکھ رہا ہے تو رومانٹک انداز میں تھوڑی لکھے گا، اس کا لکھتے ہوئے کچھ لہجہ خشک ہو جائے گا، وہ کچھ نصیحت آموز باتیں بھی کرے گا۔ ایسے ہی خط ہے، خط بھی جو ہے وہ اس کا جو اسلوب ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب نثر مختلف ہوتی ہے تو اسلوب بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوانح ہے، سوانح جو بندہ کو کسی کی لکھتا ہے، جیسے کوئی تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھتا ہے، یا ایسی کوئی مورخ کسی کی جو ہے وہ سوانح لکھے گا، تو وہ ظاہر ہے تاریخی واقعات کو سامنے رکھے گا۔ خاکے کی زبان بھی اور ہوگی، اور آپ بیتی بھی جو ہے، ظاہر انسان جب اپنی زندگی کے واقعات لکھتا ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہو جاتا ہے، وہ دل کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس میں سوز و گداز بھی ہوتا ہے، اس میں شائستگی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے وہ سخت بھی اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے صنف تبدیل ہوتی ہے ویسے ویسے نثر کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی کہ نثر کی اقسام کیا ہیں۔ ابھی میں نے نظم اور نثر میں فرق بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ نظم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، آزاد نظم، پابند نظم، مرثیہ، قصیدہ، یہ نظم میں آتا ہے۔ اور نثر میں جو ہے وہ داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، اور جو ہے مضمون، خط، سوانح، خاکہ اور آپ بیتی آتی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ نظم اور نثر میں فرق کیا ہے۔